عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں آ کے، چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے۔ اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا۔ اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے۔ جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کی مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے۔ کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں ادباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو اللہ 2 خوشخبریاں دیتے ہیں، 2 خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب سارا دن بھوکا رہ کے افطاری کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی خوشی اس کو ملے گی قیامت کے دن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ عز جلال فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم ایک نیکی کا 10 گنے اجر لکھتے ہو، اگر زیادہ اخلاص ہو تو 70 گنے، اگر زیادہ اخلاص ہو تو الی 700 ضعف 700 گنا اجر لکھتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ وہ مخلص میرا بندہ ہو الی اضعاف کثیرہ انلمیٹڈ اجر لکھتے ہو۔ لیکن روزے کا اجر میرے فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اس کا اجر قیامت کو میں خود دوں گا، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پھر کتنا اجر دیں گے؟ جس طرح اس کی شان اور عظمت بڑی ہے اسی کے مطابق وہ اجر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، حاتم طائی کے پاس کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، وہ کہتے ہیں جناب 1 وقت کا کھانا چاہیے تھا، آپ نے 10 بوریاں دے دی، کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دی۔
اگر حاتم طائی ایک وقت کے کھانے پہ 10 بوریاں دیتا ہے تو خربوں مخلوقات جو آج تک آئی ہیں، انسان جو اربوں آئے ہیں، اس کا مالک جو اتنے بڑے خزانوں والا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جس دروازے سے داخل ہو کے پی لے گا پانی، اس کو زندگی باقی جو سدا بہار زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے، کس طرح مصیبتیں اور وبائیں اور کس طرح غم اور کس طرح دکھ اور درد امت کو پیش ہیں۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے سارا دن جو بھی دعا کرے گا اللہ اس سے رد نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ سارا دن تو نہیں، ٹھیک اس وقت جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو دعا کرنی ہے، ہاں اس وقت بھی کیا کریں، لیکن یاد رکھنا جب آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو آپ دن کے کسی حصے میں بھی دعا کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کرے۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے یا وہ رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی آہوں کا، ان کو اللہ رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من ختم له بصيام يوم دخل الجنہ، صحیح الجامع 6224، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا خاتمہ اس حالت میں ہوا کہ وہ روزے کی حالت میں تھا، اس شخص کے لیے خوشخبری یہ ہے ادھر یہ موت کے آغوش میں جائے گا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح الجامع 5925 اور سلسلہ صحیحہ 921، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، ورسولی، اس کے رسول پر ایمان لے آئے، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کر لے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کر دے، وصام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ نے اس شخص کے بارے میں حق لکھ دیا ہے میں نے اس کو تو جنت میں داخل کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التي ولد فیها، یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا نہ کرے اللہ نے اس کو وعدہ دے دیا ہے کہ میں اس کو تو جنت میں داخل کروں۔ اگر میں اور آپ حقیقی متمنی ہیں اس بات کے کہ مجھے اس رمضان میں بھرپور فوائد ملنے چاہیے اور اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے، تو مجھے اور آپ کو 10 کام تو کم از کم ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو نیت کو خالص کریں۔ نیت جہاں بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے، وہاں یہ عمل کی قبولیت کی بہت بڑی دلیل اور نوید بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اس مبارک مہینے کے شروع سے لے کے آخر تک آپ روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، آپ افطاری کا بھی اہتمام کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، بہت ساری نیکیاں کریں گے، لیکن تمام کی تمام عبادات کا رخ صرف ایک ہونا چاہیے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پہلا کام مجھے اور آپ کو اپنی نیت کے زاویے کو درست کرنا ہوگا، اور اگر پھر بھی خوف لاحق ہوتا ہے، ریاکاری کا پریشانی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک مرتبہ تحمل کے ساتھ وہ دعا دہرا لیں جو آپ نے مدت سے سنی ہوئی ہوگی، کہ جس کو پڑھنے سے انسان ریاکاری سے بھی بچ جاتا ہے اور شرک سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا
أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتا. کس بات سے؟ کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں یا وہ میرے علم میں نہ ہو اور میں شرک کر بیٹھوں. ان دونوں صورتوں میں اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے. دوسرا کام نیت جب انسان کی خالص ہو جائے بہت ساری سعادتیں اور برکتیں وہ سمیٹ لیتا ہے. لیکن ایک اور چیز کو بھی صاف کیجیے، اس کا نام ہے جہاں ایمان کو سجانا ہے وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. جہاں بہت ساری گرد و غبار وہاں نور تو جلوہ فضل نہیں ہوتا. ایمان کی دولت اپنے سینے میں جمع کرنے کے لیے اس سینے کو صاف کرنا چاہیے. رمضان المبارک سے صحیح فائدہ لینے کے لیے جہاں نیت کو خالص کرنا، دل کو حسد اور بغض، تعصب اور عصبیت، انتقام اس سے صاف کرنا ہے، وہاں تیسرا کام بوجھ ہلکے کیجیے، اپنے گناہوں کی توبہ کی رمضان سے پہلے کریں. اس کی مثال یوں سمجھیے، اگر آپ نے میدان میں اترنا ہو اور آپ کے سر پہ بھاری بھرکم بوری رکھ دی جائے تو آپ دوڑ سکتے ہیں. گناہوں کا یہ بوجھ ہے، ان بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد کیجیے، ہلکے پھلکے میدان میں اتریں. اور یاد رکھیے گا گناہ جو ہوتے ہیں یہ بہت ساری نعمتوں کو کھا جاتے ہیں. اس کا بوجھ اور وزن اتنا ہے کہ